بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے قوم کو جگانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، وہ پوائنٹ بیان کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جس کے اوپر بیان دیتے ہوئے میڈیا ہو یا کہ سوشل میڈیا ان کے پر جلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 75 سال سے جو مذہبی پالیسی اختیار کی ہے، اس نے پاکستان کو نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، پاکستانی قوم کو نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، پاکستانی نوجوانوں کو مذہبی نفسیاتی بیماریوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ حال ہی میں پاکستان میں ذاکر نائک نام کے ایک انڈین مذہبی اسکالرز جو کہ کوٹ پینٹ میں ملبوس ہوتے ہیں، عیسائیوں کا ڈریس زیب تن کر کے اسلام کی تبلیغ فرماتے رہتے ہیں، اور وہ ایسے نظریات بیان کرتے رہتے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کراچی میں گورنر ہاؤس میں انہوں نے جو خطاب کیا، جو سوالوں کے جوابات دیے، جس طرح کا انہوں نے اظہار خیال کیا، اس سے تو صرف ایک ہی چیز سامنے آئی ہے کہ وہ خود پرستی کے عادی ہو چکے ہیں۔ اصل میں ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے گزشتہ 75 سالوں سے کہ ہم اسلام کو فالو کرنے کی بجائے مختلف قسم کے چکنی چپڑی باتیں کرنے والے مولوی حضرات کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کتاب قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم اس کو ترجمے سے پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنے کی بجائے ایسے مولویوں سے جو ہیں وہ رجوع کرتے ہیں جو خود پرستی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں سکھا سکتے۔ مجھے حیرت ہے کیسے کیسے پڑھے ہوئے لوگ، کیسے کیسے سمجھدار لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ان کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ریاست پاکستان پر بھی حیرت ہے کہ پاکستان نے اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ ایک مولوی کو دیا، پورے شہر کو اشتہاروں سے بھرا، ان کے پینا فلیکس لگوائے اور ان کے لیے مختلف تقاریب منعقد کی۔ وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ اور گورنر تک سب نے ان کو پروٹوکول دیا۔ حیرت ہے گورنر ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ کے اندر، خطاب کے اندر انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میری تو سمجھ میں نہیں آئیں، سمجھ میں آ بھی رہی ہیں لیکن وہ باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ انہوں نے اس دوران مختلف اظہار خیال کیے۔ پہلے تو انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ان کا 600 kg وزن PIA نے برداشت نہیں کیا۔ انڈیا میں ان کو دیکھ کر، ان کا نام سن کر ہر کوئی پروٹوکول دیتا ہے، یہاں انہوں نے شکوہ کیا کہ ان کا جو 600 کلو گرام کا وزن تھا اس کے اوپر PIA نے ایکسس بیگیج کے چارجز لینے کی ضد کیوں کی۔ تو بھائی PIA ایک کمرشل ادارہ ہے، جب آپ 600 کلو گرام وزن لے کر آئیں گے تو وہ ایک پیسنجر کے ساتھ جتنا وزن الاؤ ہے اتنا ہی آپ کو الاؤ کر سکتے ہیں، باقی کا تو چارجز دینا پڑیں گے۔ پھر آپ نے اپنی کمال ہوشیاری بھی بتائی کہ وہ ایکسس بیگیج انہوں نے دوسرے مختلف پیسنجرز کے تھرو باہر نکلوایا، یعنی کہ PIA کو نقصان پہنچایا۔ اس پہ وہ بہت زیادہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے، یہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے ان سے مختلف سوالات کیے، جو ان کے پسندیدہ سوالات تھے اس کے اوپر انہوں نے بڑا اظہار خیال کیا، لیکن جو باتیں ان کو پسند نہیں آئیں ان باتوں پر سوال کرنے والی لڑکیوں کی انہوں نے توہین کری۔ تو کیا مذہب کسی کی توہین کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے خیبر پختونخوا کی مذہبی روایات کے ساتھ ساتھ
غیر اسلامی روایات کا ذکر بھی کیا اور یہ سوال کیا کہ کیا یہ سب جائز ہے، تو اس کے جائز سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا ذاکر نائک صاحب اس لڑکی سے الجھ پڑے۔ تو بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی پرستش شروع کرا رکھی ہے۔ تو ان لوگوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری ریاست کو بھی اپنی پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے مولوی حضرات کو آپ پاکستان میں کیوں دعوت خطاب دے رہے ہیں، جن کی دعوت خطابت کے نتیجے میں پاکستان بہت سارے نقصانات کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان میں خودکش حملے ہو چکے ہیں، پاکستان میں ایک ایسی مذہبی تحریک شروع کرنے میں آپ لوگ معاون ثابت ہوئے ہیں ماضی میں، جس کو سعودی عرب کے MBS نے ہی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ MBS نے کہا کہ 80 سال پہلے ہم نے انگریز کے کہنے پر جو پالیسی شروع کی، جس ایک مخصوص گروپ کی ہم نے سرپرستی کی، وہ ہمارا غلط اقدام تھا۔ جب انہوں نے یہ سرپرستی کرنے کے اقدام کو غلط قرار دیا، اپنی پالیسی بدلی کی اور مخصوص گروپ کو جو ہے انہوں نے فنڈنگ بھی روک دی اور ان کے نظریات کو بھی مسترد کر دیا، تو پاکستان آخر کیوں بضد ہے کہ ایک ایسے مخصوص نقطۂ نظر رکھنے والے مولوی حضرات کو محض اس لیے سرکاری جو ہیں اعزاز کے ساتھ پاکستان میں بلاتے ہیں، سرکاری پروٹوکول دیتے ہیں، جو کہ اپنے عمل اور اپنے قول میں تضاد رکھتے ہیں اور جن سے ہمیشہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ ایسے لوگوں نے پاکستان کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس مخصوص گروپ کے مولوی حضرات کو پاکستان میں لانے کا سلسلہ روکیں۔ اس سلسلے کو اگر آپ لوگ جاری رکھیں گے تو کبھی بھی ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے ملک میں مذہبی جنونی پیدا ہوتے رہیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مذہبی جنونیوں کو مسلسل پروان چڑھانے میں ذاکر نائک، میں تو کہوں گا کھلنائک ذاکر نائک جیسے مولوی حضرات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو آخر کیوں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے، کیوں ایک آئیڈیل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ متنازع مولوی حضرات ہیں جو کہ مکمل مولوی بھی نہیں ہیں، ان کا تو جو ہے لباس ہی غیر اسلامی ہے، ان کا تو حلیہ ہی غیر اسلامی ہے۔ نیچے سے آپ دیکھیں تو گردن تک وہ عیسائیوں کا لباس زیب تن کر رہے ہوئے ہیں، اور گردن سے اوپر دیکھیں تو داڑھی، اور داڑھی سے اوپر دیکھیں تو اسلامی ٹوپی۔ تو یہ ان کے تضادات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنی 5-6 فٹ کی باڈی پر ہی پوری طرح ابھی تک اسلام نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پرامن اسلامی نظریہ بیان کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جس کی جو بات سپر ہٹ ہو گئی، چل گئی، وائرل ہو گئی، جو نظریہ مشہور ہو گیا، جس کو لوگوں نے پسند کر لیا، ہماری ریاست بھی اسی کے پیچھے چل پڑی۔ نہیں بھائی، کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے۔ اس پالیسی کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، اور نائک جیسے جو ہیں متنازع مولوی اس ملک کے اندر آئیڈیل بنا کر پیش کرنا قوم کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ اس سب کے نتیجے میں ان کے مولوی صاحب کے چند فالورز تو خوش کیے جا سکتے ہیں، ایک مخصوص نظریہ رکھنے والے، محدود سوچ رکھنے والے لوگوں کو تو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر گہرائی تک دیکھا جائے تو یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ہرگز
ہرگز مفید نہیں ہے، نہ ہماری قوم کے لیے مفید ہے، نہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مفید ہے، نہ ہمارے بچوں اور خواتین کے لیے مفید ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ساری باتیں ان لوگوں کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا پرہیزگار، متقی اور عالم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ چند جذباتی جملے بولنے والے اچھے مقرر ضروری نہیں کہ کوئی عالم بھی ہوں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاکر نائک ایک مقرر ضرور ہے، گفتگو کرنا مائک پر وہ جانتا ہے، لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے متاثر کرنا بھی جانتا ہے، لیکن جو اسلام اور اسلامی نظریہ جو دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا تھا، اس سے متصادم ہے ان کا ہر نظریہ۔ ان کا ہر نظریہ یزیدیت کو سپورٹ کرتا ہے اور حسینیت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ پاکستان میں جس قسم کا مذہبی رجحان پایا جاتا ہے، وہ مذہبی رجحان بہت مختلف ہے ان نظریات کے مقابلے میں جو نظریات ذاکر نائک یا کھلنائک ذاکر نائک جیسے مولوی حضرات لے کر چل رہے ہیں۔ ان نظریات کو بالکل حکومتی سطح پر فالو کرنا یا اس کو جو ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت سے پاکستان میں بلا کر اس نظریے کو پروان چڑھانا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی چینج کرے، اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے، کیونکہ اس سے پاکستان کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا ہے، نہ مستقبل قریب میں ہوگا، کیونکہ نئی صدی کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پر تعلیم کو فروغ دیا جائے، لوگوں کے دماغوں کو محدود کرنے کی بجائے اس کو وسعت دینے والے نظریات کو عام کیا جائے۔ ذاکر نائک جیسے لوگ آپ کے معاشرے کے اندر کوئی بھی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتے، نہ ان کا لیکچر یہاں کوئی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ ان کی پرستش کرنے والے افراد میں اضافہ ہو جائے اور وہ اللہ کو بھول کر ذاکر نائک جیسے لوگوں کی باتوں پر عمل درآمد شروع کر دیں، جو کہ کافی سارے لوگ کرتے بھی ہیں، اور ان کے نظریات پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ مذہبی نفسیاتی بن چکے ہیں۔ لہٰذا برائے مہربانی آئندہ کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے اور کہ وہ ذاکر نائک جیسے جو ہیں متنازع مولوی حضرات کو پاکستان میں مت لائے، کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی مولویوں کی بھرمار ہے۔ اس بھرمار کے نتیجے میں پہلے ہی بہت سارے نقصانات ہو چکے ہیں، لہٰذا اس پالیسی کو ترک کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔